بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمین اور آسمان کب روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جن اور انسان جو کچھ بھی پیدا کیا، ہر چیز کو قوت سماعت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہیں۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، جب ان کو کوئی ایک چیز عطا کرتا ہے تو وہ ان کا شکر ادا بھی کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا بھی اظہار کرتی ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے ایسی آوازوں کو جن اور انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی اور غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے بذریعہ وحی فرمایا کہ میں تم سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ اس مخلوق میں سے جو لوگ میری اطاعت کریں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ کہہ کر زمین نے کہا کہ یا اللہ، کیا جہنم میں داخل ہونے والوں کی تخلیق بھی مجھ سے ہوگی؟ یہ کہا کہ زمین نے رونا شروع کر دیا۔ اس رونے کی وجہ سے زمین کے چشمے پیدا ہوئے اور وافر مقدار میں پانی کا ذخیرہ پیدا ہو گیا۔ زمین اور آسمان ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا کلام اور اس کا عمل داخل ہوتا ہے۔ جب وہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیات فرمائی۔ ترجمہ: فرعون اور اس کی قوم پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین روئی، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی۔ امام مجاہد نے کہا کہ مومن کے مرنے پر آسمان اور زمین 40 روز تک روتے رہتے ہیں۔ ابو الیعلا نے کہا کہ مجھے ان کے قول پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا، تم اس پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ زمین اس شخص کی موت پر کیوں نہ روئے جبکہ بندہ مومن زمین پر رکوع اور سجدہ کر کے اس کو آباد کرتا ہے، اور آسمان اس کی موت پر کیوں نہ روئے جبکہ اس کی تسبیح اور تکبیر کی آوازیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے کہا کہ زمین پر مومن جس جگہ نماز پڑھتا تھا وہ جگہ اس کی موت پر روتی ہے، اور آسمان کی جس جگہ پر اس کے نیک اعمال پہنچتے تھے وہ جگہ بھی روتی ہے۔ ایک روایت بیان کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بھی ایسی غریب الوطنی اور سفر کی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی رونے والا نہ ہو تو اس پر آسمان اور زمین بھی روتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ دخان آیت نمبر 29 نے یہی آیت فرمائی کہ یہ زمین اور آسمان کسی کافر پر نہیں روتے۔ جب کوئی نیک اعمال کرتا ہے زمین پر تو زمین خوش ہوتی ہے، اگر جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو زمین اور آسمان روتے ہیں۔ جب کسی کو ناحق قتل کیا جائے اور جیسے ہی ایک قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے تو زمین اور آسمان دونوں روتے ہیں۔ جب کوئی گناہ گار گناہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو جیسے ہی اس پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تب بھی زمین اور آسمان دونوں روتے ہیں۔ زمین خوشی بھی محسوس کرتی ہے، غمی بھی محسوس کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔